السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مثالی مسلمان اس کے 19ویں قسط میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مثالی مسلمان کے اس اہم عنوان کے تحت مسلمان اپنے نفس کے ساتھ اس ذیلی عنوان میں مسلمان اپنی روح کو کیسے جلا بخشے، کچھ باتیں آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں نا 18ویں قسط میں۔ آج 19ویں قسط میں کچھ نئی باتیں سنیں گے۔ کیا ہے وہ نئی باتیں؟ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی روح کو جلا بخشنے، ہمیشہ اپنے نفس کو نیکی کا خوگر بنا کے رکھنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت جس کے ذریعے وہ ہمیشہ دونوں یعنی ہر مسلمان اپنے نیک ساتھی کے ذریعے دونوں مل کر ایک دوسرے کی اچھی رہنمائی، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کے کام میں صبر کی تلقین کرتے ہوئے اس پر جمے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، برائی سے دور رہنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں کہیں ایسی کوئی ضرورت آ گئی کہ کسی کا پیر پھسل رہا ہے، فوراً تھام کر نیکی پر جما کے رکھتے ہیں، اور پھر وہ دونوں مل کر ایسی مجلسوں کا رخ کرتے ہیں، ان مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں، جن مجلسوں میں اپنے روح کو اور تازگی ملتی ہے، جہاں بیٹھنے سے اللہ کی یاد اور زیادہ آنے لگتی ہے، جہاں مل جل کر بیٹھنے سے اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف ہمارا دل اور قریب ہوتا ہے، جہاں مجلسوں میں بیٹھنے سے برائیوں سے اور نفرت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح ہر مسلمان اچھا سا یہ طریقہ اختیار کر کے نیک صحبت، نیک مجالس کا انتخاب اپنی فیملی اور اپنے سوسائٹی کی اچھی اصلاح کر سکتا ہے۔ اس طرح سے ایمان کی بشاشت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذتوں سے وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، متعدد صحابہ سے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے، دعوت دیتے کہ آؤ مل بیٹھیں، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، نیکی پر جمے رہنے کے لیے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری ان کے اوپر، کیسی مشغولیت ہے ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اپنے ساتھیوں سے کہتے قم بنا نزدد ایماننا، اٹھو ہم مل بیٹھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں، ایمان کے اندر تجدید پیدا کریں۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جوان صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں، آج کے ہمارے جوانوں کو موبائلوں سے، ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیا کے اپلیکیشن سے فرصت نہیں ہے، لیکن صحابہ میں نوجوانوں کو دیکھیں، کیا کہتے ہیں معاذ بن جبل؟ اجلسوا بنا نؤمن ساعہ، آؤ کچھ دیر مل بیٹھیں، اپنے ایمان کو تازگی بخشیں۔ جی ہاں، مسلمان ذمہ دار ہے، مسلمان اپنی روح کو پاک کرنے کا، ہمیشہ اس کو نیکی کا خوگر بنا کے رکھنے کا، برائیوں سے بالکل متنفر ہو، برائی کا ذکر آتے ہی چھی میں نہیں کروں گا، اس طرح سے اس کے دل میں آ جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟
اپنے نفس کو پاک رکھنے سے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے، نیک مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے رہنے سے۔ نفس کو پاک رکھنے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر مسلمان کی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر کسی ایک صورت میں اتنی زیادہ قسمیں اگر کہیں ہیں تو وہ اسی سورۃ الشمس میں۔ اللہ کئی قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ جو اپنے نفس کو پاک کیا وہی کامیاب ہوگا۔ نفس سے اٹھنے والی ضمیر کی آواز کو جو دبا دے گا، کیا ہے ضمیر کی آواز؟ اے انسان نیکی کے لیے آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے رک جا۔ یہ ہر ایک کے دل میں اس کا نفس، اس کا جو ضمیر ہے وہ اسے ہمیشہ الارم دیتا رہتا ہے، چوکنا کرتا رہتا ہے۔ لیکن نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسے رون دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، اس کی آواز کو کچل دیتے ہیں، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ بالآخر انسان نیکیوں کا خوگر بننے کے بجائے اب ایسا اس کا دل ہو جاتا ہے، اتنا گندا اس کا نفس ہو جاتا ہے کہ نیکی کی اس کے اندر سے کوئی رہنمائی نہیں نکلتی، بلکہ ہمیشہ وہ برائی کا سوچتا رہتا ہے۔ لیکن ابتدا سے ہم اپنی عادت بنا لیں، ضمیر کی آواز کو جو ہمیں جگا رہا ہے، چوکنا اور بیدار رہتے ہوئے نیکی کے خوگر بنے رہیں، تو یقیناً ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کے بارے میں پچھلے 18ویں قسط میں آپ نے سنا تھا، سورہ اعراف آیت نمبر 201 کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیے، خصوصاً میرے جوانوں اور ہمارے بعض بزرگ بھی بڑھاپے میں آ گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں کر کے بزرگوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ ایسی مجلسیں جمائے رہتے ہیں جہاں غیبتیں، چغلیاں، گناہ کے کام، گناہ کی باتیں۔ نہیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، عورتیں اچھی عورتوں کی صحبت اختیار کریں، جوان نیک جوانوں کی صحبت اختیار کریں، بوڑھے لوگ اچھے نیک بوڑھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور یہی حکم ہم کو ہے، اور یہی سبق ہمیں ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کے ذریعے یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر؟ سورہ کہف آیت نمبر 28 دیکھ لیں آپ، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح، کہ تم سب کو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اکتاہٹ سی محسوس ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ، صبر کے ساتھ رہو، صبر کے ساتھ رہو۔ ادھر کبھی ہمارا شوق پورا نہ ہو، رنگی مزاج لوگ نہ ہوں، طبیعتیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے اکتا جاتی ہوں، تو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاصْبِرْ، صبر کے ساتھ ان نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہو۔ اور دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُطِعْ، جو اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو حدوں کو پار کرنے والے ہیں، ان کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں، ان کی بات کو سننا بھی نہیں، ان کے فالوور بننا بھی نہیں۔ پڑھو قرآن کو ذرا، آئی بات سمجھ میں نا؟ کہ ہم اپنے روح کو جلا بخش کر، ہم اپنے جسم و جان کے ساتھ اللہ کے محبوب بن کر رہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اپنے روح کو پاک و صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر ایک مرتبہ 18ویں قسط یا 18 ایپیسوڈ کو سننا نہ بھولیں۔ آگے اس کے بعد جو 20واں حلقہ ہے، 20th ایپیسوڈ، اس کو بھی سننا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے ہم۔
اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔